बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि परसों रात से एक मरी कबाइल की एक न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है, चल रही है सोशल मीडिया में कि खान मोहम्मद मरी की फैमिली जो सरदार ने अगवा की हुई थी, उनमें से दो बेटे और एक उसकी अहलिया को कत्ल कर दिया। और बाकी जो चार लड़के हैं और एक लड़की है उसको अपने पास अगवा करके रखा हुआ है। तो अभी मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया, मेरी इंटेलिजेंस जो है उनने मुझे ये बात बताई है कि रबू जिंग नामी बंदा, वडेरा रबू जिंग, मैं इसको बहुत पहले से जानता हूँ। उसके घर पे इसके खान मोहम्मद के दो बच्चे मौजूद हैं, दो या तीन या चार या जितने भी हैं। वो उनसे ज़बरदस्ती ये बयान दिलवाना चाह रहे हैं कि हमें इनाम शाह ने जो है ना अगवा करके रखा है और हमारे भाइयों को, माँ को इनाम शाह ने कत्ल करके हाजी कोर्ट में फेंकवाया है। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर इनाम शाह ये हरकत करनी होती तो इनाम शाह क्यों उस मामले को हाईलाइट करता, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने कल अपने फेसबुक पेज पे पिक्चर्स अपलोड की थी इनके बच्चों की, जो सरदार की उस टाइम वहाँ पे खातिर तवाज़ी करते हुए, उसके दस्तरखान लगाते हुए, झाड़ू मारते हुए, उसका खाना परोसते हुए। तो सरदार साहब इस चीज़ को कहाँ पे आके जस्टिफाई करेंगे, कैसे उस चीज़ का जवाब देंगे कि ये बच्चे उसके घर पे क्या कर रहे हैं? क्या मैं इतना ताकतवर हूँ कि वो काम सरदार के घर पे करते हैं, मैंने उधर से उठा लिया उन बच्चों को, सरदार ने कुछ नहीं कहा, मैंने उनको मार दिया, सरदार ने कुछ नहीं कहा, किसी प्लेटफॉर्म में किसी मीडिया में आके कोई बात नहीं हुई। दूसरा ये कि जहाँ तक वडेरे रबनवाज जिंग की बात है, तो वडेरे रबनवाज जिंग कल रात 9 से 9:30 बजे डीपीओ नूर मोहम्मद बजाज के साथ हाजी कोट बारखान, जो हमारा आबाई गांव है, आबाई घर है, वहां पे जाता है। ये उसके कॉल रिकॉर्ड इंशाल्लाह मैं कल, आज या कल में निकाल के मैं ये अपना बाकायदा फेसबुक पेज पे लगाऊंगा कि वडरे रबनवाज जिंग की आमद हुई है कल रात 8 और 9 के दरमियान हमारे घर पे। अब अंदर क्या हुआ है, इनने बच्चों को वहां से अपनी तहलील में लिया, वहां से खोलू लेके गए हैं या जो कुछ भी किया, अल्लाह बेहतर जानता है। इस टाइम मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद एक ही है कि मुझे इस पूरे के पूरे इसमें फंसाया जा रहा है गलत तरीके से। क्योंकि सर देखिए, एक जीआईटी बनाई गई है जिसमें डीसी बारखान है, अपना सलीम लेडी डीआईजी है, ये तो सरदार के बंदे हैं। डीसी बारखान तो वैसे ही सरदार के नीचे काम करता है। और जहां तक है डीआईजी सलीम लेडी साहब की बात, वो तो सरदार साहब से तो बहुत ज्यादा डरते हैं, वो तो है ही उसके बंदे, उनको लाने वाले वो हैं कि आप जिस तरीके से भी काम करें, जो भी करें, मुझे कोई एतराज नहीं है। और डीपीओ नूर मोहम्मद बड़ेज का मुझे उसकी तारीफ करने की जरूरत ही नहीं है। उसको एक डीएसपी को डीपीओ का ओहदा सरदार अब्दुल रहमान ने अपने जिले में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से दिया है कि मैं कोई भी गैर कानूनी काम करूं, आपने उस पर कानूनी ठप्पा लगा कर मुझे देना। और इस सारी साजिश में डीआईजी सलीम लेडी और डीपीओ नूर मोहम्मद बड़ेज शामिल हैं। और इसका बीच का जो किरदार अदा कर रहे हैं वो रबनवाज जिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो बेसिकली ये जो वडेरा है, ये इनको पैसों वाला वडेरा तो नहीं है, ये रबनवाज जिंग है, आम सा बंदा है, इसको पैसों वाला कहा जाता है। ये हर जगह पे बीच का किरदार करके अपना एक स्पेसिफिक हिस्सा, एक मखसूस हिस्सा अपना पैसों का रखता है, और आज भी वो यही काम करने जा रहा है। अभी थोड़ी देर तक वीडियो वायरल हो जाएगी, 5 10 मिनट, आधा घंटा, मुझे नहीं पता, उन बच्चों की के हमें अगवा इनाम खतरान ने किया था और हमारे भाइयों को कत्ल भी इनाम खतरान ने किया, हमारी माँ को कत्ल भी उनने किया है। आगे जो भी होगा अल्लाह बेहतर जानता है। पर मैं हर फोरम पे आके ये क्लैरिफाई करने के लिए, सफाई देने के लिए तैयार हूं कि मैं किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हूं। और अगर वाकई में इन्वॉल्व होता तो मैं इस मामले को कभी भी हाईलाइट ना करता। ये मैं आज से नहीं, बहुत अरसा पहले से मैं इस मामले को हाईलाइट कर रहा हूं। जब से ये बंदे सरदार अब्दुल रहमान की कैद में हैं, उसकी खातिर तवाज़ो, इसके घर में हर खतरान के, हर वडेरे, हर मुहजिब बंदे ने इनको काम करते हुए सरदार अब्दुल रहमान खतरान के घर में देखा है। और उस चीज का जीता जागता सबूत जो कल मैंने पिक्चर्स अपलोड किए हैं, आपकी छोटी बच्ची को उसका छोटा बेटा सतार उठा के घूम रहा है उसकी खातिर, तो आप इसको कैसे, अब्दुल रहमान आप मुझे बताओ, आप इस चीज का जवाब कैसे दोगे कि एक बंदा जो आपकी फैमिली की खिदमत कर रहा है अभी भी, मतलब अच्छा कल रात माशाल्लाह से बहुत एक जबरदस्त पुलिस ने कारनामा अंजाम दिया। सरदार अब्दुल रहमान के क्वेटा वाले घर पे छापा मार के 3 घर हैं जो इसकी मलकियत है। आखिरी घर जो है वहां पे वडेरे और गार्डों की जगह, मतलब वहां पे सिर्फ ये वडेरे, वो बहुत गंदा घर है, वहां पे कुछ भी नहीं होता, सिर्फ गार्ड और वडेरे रिहाइश पजीर होते हैं। वहां पे जाके बड़े धड़ल्ले के साथ पुलिस छापा भी मारी है, सारा सिलसिला भी कर लिया। उसके बाद जो सेकंड होम है जहाँ पे सरदार की रिहाइश है, वहां पे कैमरे भी लगे हुए हैं। और मैंने बार बार चीख के ये बात सोशल मीडिया के फोरम पे कही कि भाई वहां पे हार्ड डिस्क है, वो जाके रिट्रीव करे, अपने कब्जे में ली जाए और वो हार्ड डिस्क से डेटा निकाला जाए। 2 दिन पहले तक, 2 दिन परसों रात 10 बजे तक सत्तार और इमरान, ये दोनों खान मोहम्मद मरी के छोटे बेटे हैं,
مجید اور ستار، یہ دونوں خان محمد مری کے چھوٹے بیٹے ہیں. یہ کوئٹہ میں موجود تھے. یہ سردار عبد الرحمان کے کوئٹہ والے بنگلے میں موجود تھے. 10 بجے کے بعد ان کو وہاں سے غائب کرایا گیا. اور ایک خانہ پوری کے طور پہ رات ڈی پی او 9 بجے جاتا ہے حاجی کوٹ. وہاں کے بندوں کو اطلاع دیتے ہیں کہ بھئی چھاپا تیار ہے، آپ لوگ نکلو یہاں سے. سارے کے سارے وہاں سے نکل جاتے ہیں. خانہ پوری ہوتی ہے، ڈی آئی جی آتا ہے، چھاپا مارتا ہے، بندوں کو تحلیل میں لیتا ہے. ان کی بھی تفتیش کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے گا. کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں. اور کیونکہ یہ پولیس بیسیکلی ہے ہی عبد الرحمان کی خریدی ہوئی لونڈی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو. میں تو یہ ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہتا، بٹ اب مجھے مجبور کر دیا ہے کہ وہ جیسے بولیں گے دن، رات بولیں گے رات. اور عبد الرحمان کھتران کے کچھ ایلیگیشن سے، کچھ الزامات تھے جو انہوں نے کل جیو نیوز کو دیے کہ انعام جو ہے وہ میری سیٹ اور میری سرداری کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کیونکہ میرا بڑا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور سرداری اس کی ہے، اور سیٹ ایم پی اے کی سیٹ پہ آنا چاہتا ہے میری جگہ پہ. تو میں عبد الرحمان صاحب کو بتاتا چلوں، جہاں پہ پہلی بات ہے سرداری کی. سرداری آپ کی نہ آج تھی، نہ کل ہے، نہ پرسوں. سرداری ہے قوم کی. مری قوم، لونی قوم اور کھتران قوم. ہمارے یہاں پہ تمنداری والا نظام ہے، قانون ہے جو 400-500 سال سے چلا آ رہا ہے، جس میں سلیکشن نہیں ہوتی، الیکشن ہوتی ہے. یہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ہمارے جنرل الیکشن ہوتے ہیں. سردار جب تک زندہ ہے عبد الرحمان، تب تک وہ سردار ہے. جب وہ مرے گا، ہم لوگ 9 بھائی ہیں، ہم 9 بھائیوں میں سے قوم کسی بھی بھائی کو، پہلے نمبر کو بھی، 8ویں کو بھی، 5ویں کو بھی، چوتھے کو بھی، 7ویں کو، کسی کو بھی سردار بنا سکتی ہے. یہ قوم کی مرضی ہے، یہ میری یا سردار عبد الرحمان کی مرضی نہیں ہے. یہ ہمارا قانون ہے. ہاں، قانون سے ہٹ کے اگر آپ زور زبردستی سے بنانا چاہیں، آپ گدھے کو بھی سردار بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. رہی بات سیاست کی، دیکھیں سیاست کے ساتھ میں 2007 سے منسلک ہوں. میں بہت چھوٹا تھا، مجھے شوق بھی تھا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. میں سیاست کرتا بھی ہوں، لوگوں کی میں نے خدمت بھی کی ہے. اور جہاں تک بات ہے خان محمد مری کی، خان محمد مری کی جہاں تک ہر بندے کے زبان پہ ایک ہی سوال ہے کہ خان محمد مری کیا یہ مطلب یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا. تو یہ معاملہ شروع ہوتا ہے، سردار صاحب نے مجھ پہ 2 ایف آئی آریں کروائیں عبد الرحمان نے 2019 میں، جس کا مدعی میرا کزن تھا. گواہ اس کا دوسرا میرا سوتیلا بھائی سلام شاہ تھا، اور اس میں گواہ خان محمد مری کو ڈالا گیا کہ آپ نے انعام پہ گواہی دینی ہے، جس پہ اس نے اعتراض کیا اور سردار نے اس پہ پریشر ڈالا کہ آپ نے گواہی دینی ہے. وہاں سے بھاگ گیا اور سردار نے اس کے بچوں کو یرغمال بنا لیا، اس کی پوری فیملی کو، اور اس پہ زور دیتا رہا کہ آپ نے اس کے خلاف گواہی دینی ہے. بٹ میں حق اور سچ کی بات کروں گا کہ خان محمد نے کہا کہ میں نہ آج تک اس کو دیکھا ہے، نہ میں اس کو جانتا ہوں، میں اس پہ کیسے گواہی دوں، اور باپ بیٹے کا مسئلہ میں بیچ میں کیوں آؤں. ادھر سے معاملے خراب ہوئے. اس کے بعد خان محمد مری کا ایک قصور ہے کہ اس کے گھر پہ اگر بیٹی نہ ہوتی، شاید ہو سکتا ہے کہ آج اس کے بچے اس کے حوالے ہوتے. اس ٹائم اس کی بیٹی 7 یا 8 سال کی غالباً ہوگی. جس طرح ٹائم چلتا گیا، اس طرح اس کی بیٹی بھی بڑی ہوتی گئی، اور جب وہ بڑی ہوئی تو سردار عبد الرحمان کو خوبصورت لگنے لگی، یا جس طریقے سے بھی اس کی ہوس کا شکار جو بھی اس نے دیکھا اس کو. اور جب وہ 14-15 سال کی ہوئی تو اس نے اس کا ریپ کرنا سٹارٹ کر دیا. یہاں سے اصل معاملات خراب ہونے یہاں سے سٹارٹ ہوئے. تو اس کے بعد یہ بات خان محمد کو بھی پتہ چلی. خان محمد نے اس پہ ریزسٹ کیا، مختلف میڈیا پلیٹ فارم الیکٹرانک اور سوشل پہ گیا، اس پہ اپنی آواز بلند کی، چیخیں ماری، چلایا کہ بھائی مجھے میرے بچے بازیاب کرا کے دو، ڈی آئی جی آئی جی. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ وہ کسی کو درخواست نہیں دے سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو اپنے جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، کیونکہ سردار عبد الرحمان نے خان محمد مری کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی ہوئی تھی کہ تم مجھے جہاں بھی ملے میں تمہیں مار دوں گا. اس ڈر سے وہ آج تک چھپتا پھر رہا ہے. انفیکٹ مجھے پتہ ہے کہ یہ معاملات ہونے کے بعد، سلسلہ ہونے کے بعد میری جان کو بھی خطرہ ہے، پر میں اپنی اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں، بندے سے میں نہیں ڈرتا. تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں تک حق اور سچ کی آواز پہنچ سکے. میں آج بھی غریب کی آواز بنا ہوں، کل بھی بنوں گا اور پرسوں بھی انشاءاللہ. میں حق سچ کے لیے آج بھی لڑا ہوں، میں کل بھی لڑوں گا، چاہے میں کس بھی لیول پہ کیوں نہ ہوں. نوجوان ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، میں لڑوں گا. میں غریب کی آواز بنوں گا. جہاں پہ جو بھی ظلم کرے گا، جہاں تک میری طاقت ہوگی میں اس سے بڑھ کے اس پہ آواز بھی اٹھاؤں گا، ان کا مقابلہ بھی کروں گا جہاں تک میری ہمت ہوگی. اور رہی بات ان کی یہ جو ابھی ویڈیو بننے جا رہی ہے، تو میرا پیغام ہے ربو جنگ کو کہ مہربانی کر کے پیسوں سے آگے بھی سوچیں. ٹھیک ہے، سردار عبد الرحمان کے پاس بہت پیسے ہے، ارب خرب پتی ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. سی این ڈبلیو کا منسٹر ہے، کتنی کمیشنیں یا جو حساب کتاب ہے، جہاں سے بھی اس کا پیسہ آتا ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. تو کہیں پہ ایمان کو بھی سامنے لے آئے گا. اور آپ کی پوری مری قوم ہے، یہ بات کتنا 10 لاکھ لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں، 50 لوگ ہیں، کتنے تک چلاؤ گے؟ سال 2 سال 5 سال؟ یہاں آپ کے قومی لیول کا مسئلہ ہے. آپ اپنی قوم کو دیکھو، مری قوم کو دیکھو. مری ہمارے بھائی ہیں، ہمارے سیواندر ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں. ہم ان کی کل بھی عزت کرتے تھے، آج بھی کریں گے، پرسوں بھی کریں گے. بات یہ ہے کہ آپ انصاف کو دیکھو. یہ پیسے قبر میں تو نہیں لے کے جاؤ گے نا. کل کو اگر تمہیں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، تم مر جاتے ہو، تو ان پیسوں کو کیا کرو گے؟ تو آپ مہربانی کر کے یہ بیچ کا میڈیٹر کا، ایک کمیشن ایجنٹ کا کردار نہ ادا کرو. حق اور سچ پہ آؤ. میں نے جتنے میرے پاس شواہد، جتنے ثبوت تھے، میں نے سارے کے سارے کھول کے سامنے رکھ دیے.
لاشیں برآمد ہو رہی ہیں، حاجی کوٹ سے برآمد ہو رہی ہیں، کوئی حاجی کوٹ سے دور نہیں ہو رہی. مجھے تو میرے گھر میں چھوڑا نہیں جاتا. جب بھی میں اپنی کسی بھی گھر میں آنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے ایف آئی آر کے مد میں 7 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے. ابھی بھی میرے پر 2 فیک ایف آئی آر چل رہی ہیں جو پہ مجھے میری عدلیہ پہ پورا بھروسہ ہے اور انہوں نے مجھے ضمانت دے دی اور انشاءاللہ میں بری بھی ہو جاؤں گا. یہ مجھے اپنے اللہ پہ اور اپنی عدلیہ پہ پورا بھروسہ ہے. اور جہاں تک بات ہے جے آئی ٹی کی، وہ اس کے خلاف انشاءاللہ میں پٹیشن دائر کرنے لگا ہوں. جو جے آئی ٹی ان لوگوں نے بنائی ہے وہ جے آئی ٹی میرے حساب سے اگر جے آئی ٹی بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. سردار عبدالرحمان سے پوچھ لیتے، گھر کے 4-5 نوکروں کو وہ منتخب کر کے کہہ دیتے یہ جا کے تفتیش کریں. کیونکہ یہ جو اس ٹائم جے آئی ٹی بنی ہوئی ہے وہ ٹوٹلی اٹ از انڈر دا کنٹرول آف سردار عبدالرحمان. چاہے اس میں ڈی سی ہے، چاہے اس میں ڈی آئی جی ہے، چاہے اس میں آئی جی ہے، یا جو بھی ہیں تو میری ریکویسٹ یہ ہے، میری فریاد یہ ہے کہ جے آئی ٹی جوڈیشل بنائی جائے، جوڈیشل انکوائری ہو، جوڈیشل جے آئی ٹی بنائی جائے تاکہ اس میں صاف شفاف اور میرٹ پہ بات ہو سکے اور حق پہ بات ہو سکے. بہت شکریہ بھائی.